بھائی نے سوال کیا کہ امام بخاری نے اہل بیت کے لیے علیہ السلام لکھا ہے تو پھر اہل حدیث اس کو انبیاء کے ساتھ خاص کیوں کرتے ہیں؟ بھائی توجہ کیجئے گا. بھائی اہل بیت کے نام کے ساتھ علیہ السلام لگانا ہے یا نہیں؟ ارے یار ایک منٹ رکو، جذباتی نہیں ہو، میرے کہنے میں مت آنا ہے. میں تو آپ سے پوچھوں گا، آپ اپنے آپ کو خود جواب دو گے انشاءاللہ، ہے نا؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اہل بیت کے نام، بھائی نے یہ سوال کیا تو جس بھائی نے سوال کیا وہ تو میرا ساتھ دے سکتا ہے نا کم سے کم، کہ بھئی اہل بیت کے نام کے ساتھ علیہ السلام لگانا. اب دیکھو ہم اہل بیت کے نام کے ساتھ علیہ السلام لگاتے ہیں، صحیح نا؟ ام المومنین ام حبیبہ کون؟ ام حبیبہ بنت ابی سفیان، ابو سفیان کی بیٹی ام حبیبہ زوجہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، بہن ہے معاویہ کی. معاویہ ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سالے، اہل بیت. تو معاویہ علیہ السلام بولو گے؟ معاویہ علیہ السلام بولو گے؟ جواب دو یار، اب نہیں دے رہے جواب. چھکا لگایا. اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر میں علی، فاطمہ، حسن اور حسین کے علاوہ اہل بیت میں سے کسی کے نام کے ساتھ بھی علیہ السلام لگانے کو تیار نہیں ہوں، اس بات کی دلیل ہے میں شیعت کے پروپیگنڈے کا شکار ہوں. یہ میں کوئی کتاب و سنت کی پیروی نہیں کر رہا. چچا عباس اہل بیت ہیں، چچا جعفر اہل بیت ہیں، کبھی سنا عباس علیہ السلام، جعفر علیہ السلام سنا کبھی کسی کے منہ سے؟ چچا عباس کے بیٹے ہیں عبداللہ، فضل، قسم، تینوں میں سے کسی کے لیے کبھی سنا قسم علیہ السلام، فضل علیہ السلام سنا کبھی کسی کے منہ سے؟ تو مانو اس بات کو، آپ شیعت کے پروپیگنڈے کا شکار. آپ اہل بیت کو مانتے ہی نہیں ہو. وہ پانچ کے علاوہ آپ کسی کو اہل بیت ماننے کو تیار ہو. نبی کی بیٹی فاطمہ کو علیہ السلام کہنے کو تیار ہو، ام کلثوم کو کہنے کو تیار ہو، رقیہ کو کہنے کو تیار ہو. کیوں؟ وہ عثمان کی بیویاں اس لیے. عثمان بنے داماد، عثمان علیہ السلام سنا کبھی کسی کے منہ سے؟ داماد ہے نا، جیسے علی داماد ہے. ابو العاص بن ربیع کے لیے کسی کے منہ سے سنا ابو العاص علیہ السلام؟ کیونکہ یہ اہل سنت کا طریقہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ، رسولوں پر سلامتی ہو. تو اہل سنت رسولوں کے نام کے ساتھ علیہ السلام لگاتے ہیں کہ ان پر اللہ کی سلامتی ہو. اور آپ کو پتہ ہے رافضیوں نے اہل بیت کے نام کے ساتھ علیہ السلام اس لیے نہیں لگایا جس لیے آپ سمجھ رہے ہیں. اصل میں وہ ان پر وحی اترنے کا عقیدہ رکھتے ہیں اسی طرح جس طرح نبیوں پہ وحی اترتی تھی. تو وہ سلام علی المرسلین کے تحت اس وجہ سے وہ ان کو علیہ السلام کہتا ہے. آپ بخاری مسلم کی طرف جا رہے ہیں. بہت ماشاءاللہ. اور آپ کو پتہ ہے شارحین یہ بات کہتے ہیں، بلکہ اس سے بھی پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں. آپ مخطوطے دیکھیں گے نا احادیث کی کتابوں کے، جو مخطوطے یعنی وہ اصل رسم الخط جس میں حدیث کی کتابیں لکھی ہوئی تھی ہر زمانے میں اپنے اپنے زمانوں میں، تو آپ اس میں بعض مقامات پر دیکھیں گے کہ یہ جو سابقے لاحقے ہوتے ہیں نا، یہ نہیں لکھے ہوئے ہوتے. یہ آپ لکھتے ہیں نا حضرت سیدنا امیر المومنین، پھر آپ لاحقے لگاتے ہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علیہ السلام، یہ فلاں. تو آپ مخطوطوں میں جب دیکھیں گے تو یہ آپ کو لکھے ہوئے نہیں ملیں گے. اس کی وجہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے صحیح سند کے ساتھ الکفایہ فی علم الروایہ میں خطیب بغدادی رحمۃ اللہ نے درج کیے. وہ کہتے ہیں کہ بعض مرتبہ ہم اپنے اساتذہ سے املا کر رہے ہوتے تھے، ڈکٹیٹ کر رہے ہوتے تھے، وہ ہمیں پڑھا رہے ہوتے تھے، ہم ڈکٹیٹ کر رہے ہوتے تھے، روانی میں لکھنے کی وجہ سے ہم خالی جگہیں چھوڑ دیتے تھے سابقوں لاحقوں کے لیے. ہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ لاحق یہ چیزیں نہیں لکھتے تھے، چھوڑ دیا کرتے تھے کہ ہمیں جلدی جلدی املا کرنا ہوتا تھا کہ اسے بعد میں لکھ لیں گے. پھر بعد میں جب ہمیں وقت ملتا تھا تب اس وقت ہم لکھا کرتے تھے. حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ تفسیر میں لکھتے ہیں ایسے ہی بعض نسخوں کے اندر جب لکھنے والوں نے یہ سابقے لاحقے چھوڑے تو بعد والوں نے وہاں پر علیہ السلام لکھ دیا. ورنہ جہاں تم نے صحیح بخاری میں
یہ مکتبہ قدوسیہ اسلامیہ کے چھاپے ہوئے نسخے میں جو علیہ السلام لکھا ہوا دیکھا ہے، یا وہ دارالسلام والے نسخے میں تم نے علیہ السلام لکھا ہوا دیکھا ہے، دارالسلام ہی کی چھپی ہوئی فتح الباری اٹھا کے دیکھو، یا صحیح بخاری دنیا میں اور کہیں سے چھپی ہوئی دیکھو، یا فتح الباری یا شرح کرمانی یا کوئی کتاب اٹھا کے دیکھو، یہی حدیثیں نکالنا، اس میں نکال کے دیکھنا، تمہیں وہاں پر علیہ السلام لکھا ہوا نہیں ملے گا، رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا ہوا ملے گا۔ پھر ان روایتوں کو دوسری حدیث کی کتابوں میں نکال کے دیکھو، مسند احمد کے اندر، مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر، ابو داؤد نسائی ترمذی میں تمہیں کہیں بھی اس جگہ پر علیہ السلام لکھا ہوا نہیں دکھے گا، جس کا مطلب صاف ہوا کہ یہ جو نسخہ ہے جو تمہارے ہاتھوں میں اس وقت چھپ رہا ہے، یہ والے نسخے کے اندر کسی لکھنے والے نے بعد میں اس جگہ پر علیہ السلام لکھا ہے۔ اور چلو کوئی مسئلہ نہیں، لکھ دیا تو کیا ہوا؟ میں نے عرض کیا نا ابھی، معاویہ علیہ السلام، مزہ تو اس میں ہے نا، دیکھو نہیں بڑھ جائے گی۔ مزہ تو اس میں ہے، منافقت نہیں، رافضیت نہیں، اصلی سنی بن کے دکھاؤ۔ اگر حدیث پہ تمہیں عمل کرنا ہے تو سب کے ساتھ کرو نا۔ معاویہ علیہ السلام، ابو سفیان علیہ السلام، کیسا لگے گا؟ کالی شیشے والی گاڑی آئے گی؟ ماشاء